اشنان کر کے آیا ہے سنگم پہ برہمن، اور خاک کربلا کا تلک لاجواب ہے۔ یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ غیر مسلم مرثیہ نگاروں کی تعداد بھی بڑھی اور مرثیے کا دائرہ بھی وسیع ہونے لگا۔ شمالی ہند میں اردو مرثیہ کہنے والوں میں پہلا غیر مسلم نام راجہ کلیان سنگھ کا ہے، جن کے مراثی کا بیان تذکرہ مسرت افزا میں ملتا ہے۔ دوسرا اہم نام تھا لالا فتح چند شایق کا، جن کا ذکر سعادت خان ناصر نے تذکرہ خوشمارکہ زیبا میں کیا ہے۔ والی بنارس راجہ بلوان سنگھ نذیر اکبر آبادی کے شاگرد تھے۔ ان کے لکھے مرثیے کا ایک بند ملاحظہ ہو: سیاہ پوش ہے ماتم میں چرخ زنگاری، رواں ہے چشم زمیں سے سرش کے گل ناری، کہ آج رخصت عباس کی ہے تیاری، یہ بیت کیوں نہ ہو پے ہم زبان پر جاری، دمے کے لشکر غم صف کشت بخوں خاری، ولے بنالا دہد منصب علمداری۔ ان کے علاوہ اس وقت کے غیر مسلم شعراء میں قابل ذکر ہیں راجہ الفت رائے الفت، کنور سین مستر، سدھ ناتھ فراق اور چھنو لال طرب، جو بعد میں میاں دلگیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ بزرگ ان کے شمس آباد کے رہنے والے، مگر چھنو لال کی پیدائش اور تربیت لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کا زمانہ 19ویں صدی کی شروعات کا ہے۔ جوانی میں غزل پر خوب داد لوٹی، لیکن دنیاوی عیش و طرب سے دل برداشتہ ہو کر تمام غزلوں کا خزینہ گومتی میں غرق کر کے طرب تخلص بھی ترک کر دیا اور دلگیر تخلص اختیار کر کے فقط مرثیے کو ہی شعار بنایا۔ رقت اور بین کلام کی تاثیر ہیں۔ دلگیر پہلے مرثیہ نگار ہیں جنہوں نے اردو مرثیے میں مکالماتی فضا کا اضافہ کیا۔ کہتے ہیں دلگیر کے اس شعر کو سن کر میر انیس اپنا سارا دفتر دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ کہتی تھی بانو الہی کیجیو وارث کی خیر، آج کیوں سر سے ڈھلی جاتی ہے چادر بار بار۔ اور پھر اردو ادب کی اس صنف کو میر انیس اور مرزا دبیر نے درجہ کمال تک پہنچا دیا، اور یہ بات سچ ہے۔ دبیر کہتے ہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ مرزا سلامت علی دبیر، مولد 1803، دہلی۔ ان کا یہ شاہکار مرثیہ انتہائی مقبول ہے، اور مرزا دبیر کی استادی کا لوہا تو مرزا غالب نے بھی مانا۔ کہا در مرثیہ دبیر بود دستار من، یعنی میں اپنی دستار یا پگڑی دبیر کے مرثیے کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ میر انیس کہتے ہیں گل دستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔
میر خلیق کے فرزند میر ببر علی انیس کی پیدائش سن 1803 میں فیض آباد کی ہے۔ انیس فیض آباد سے اپنی سلاستیں لے کر لکھنؤ آئے۔ اپنے لیے زمین ہموار کرنے میں تھوڑا وقت لگا۔ انیس نے اپنے کلام کے بارے میں لکھا، نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطقیں بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ کہتے ہیں میر انیس نے کم از کم 10,000 مرثیے اور سلام لکھے۔ وہ سہل زبان اور فطری بیان کے ماہر تھے۔ رنگا رنگ کیفیات، منظروں، کرداروں اور حالات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اردو کے مجموعے الفاظ میں اضافے کیے۔ واقعہ نگاری اور غم کے جذبات کو مؤثر بنانے کے لیے دیہاتی معاشرت اور مقامی بولیوں سے استفادہ کیا۔ ان کے مرثیوں میں رشتوں کی نوعیت، اہمیت، عظمت اور ان کے تقاضوں کا احترام ہندوستانی کلچر کے عین مطابق ہے۔ انیس کے اس مرثیے میں جناب صغرا اپنے بھائی سے شکایت کرتی ہیں، کیا گزرے گی جب گھر سے چلے جاؤ گے بھائی، کیسے مجھے ہر بات پہ یاد آؤ گے بھائی۔ پاسان کے اکبر نے یہ کی پیار سے تقریر، کیوں مجھ سے خفا ہو گئی صغرا میری تقصیر، چلانے لگی چھاتی پہ منہ رکھ کے وہ دلگیر، محبوب برادر تیرے قربان میں ہمشیر، جلد آن کے بہنا کی خبر لیجیو بھائی، بے میرے کہیں بیاہ نہ کر لیجیو بھائی۔ مرثیہ نگاری اور مرثیہ خانے کی شہرت اب عروج پر تھی۔ انیس اور دبیر کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ 19ویں صدی کا شہر لکھنؤ باقاعدہ 2 خیموں میں بٹا ہوا تھا۔ انیسیے اور دبیریے دونوں استادوں کا طرز کلام الگ، اسلوب جدا جدا اور فکری دبدبہ اس حد تک کہ ان کے مقلد نہ اپنے آپ کو ان کے سحر سے باہر نکال پائے اور نہ ہی ان کے فنی شعور کو چھو پائے۔ حاضرین، یہ سوال اکثر ہوتا رہا ہے کہ انیس اور دبیر کا موازنہ آخر کیوں؟ دونوں کا اپنا اپنا اسلوب تھا، دونوں فن مرثیہ گوئی میں ماہر، اپنے اپنے دبستان کے گوہر یکتا، لیکن ایک دوسرے پر سبقت لینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک طرف علم کا دریا، حسن سخن اور معنی آفرینی، تو دوسری طرف بیان کی روانی، زبان کی سلاست اور تخیل کی پرواز کے ایسے ایسے شاہکار کہ سننے والے محو حیرت رہ جائیں۔ جب کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ کو یزیدی فوج رسی سے باندھ کر لے چلی تو اس کی منظر کشی دبیر نے یوں کی، یوں متصل رسن سے بندھے تھے وہ دل فگار، رشتے میں جیسے دان آئے تسبیح آبدار۔ اب انیس کا بیان سنیے۔ گردنیں 12 اسیروں کی ہیں اور ایک رسن، جس طرح رشتہ گلدستہ میں گلہائے چمن۔ کربلا میں گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے دبیر کہتے ہیں، مثل تنور گرم تھا پانی میں ہر حباب، ہوتی تھی سیخے موج پہ مرغابیاں کباب۔ اسی شدت کو انیس یوں بیان کرتے ہیں،
پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ سبقت لے جانے کی اس دوڑ میں کئی نایاب اشعار لکھے گئے۔ مرزا دبیر کی لکھی یہ منقبت بے حد خوبصورت ہے۔ خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، روشن دبیر پر ہے جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ اس کے جواب میں میر انیس نے اسی موضوع کو کچھ اس طرح قلم بند کیا۔ روزے پہ جو باریاب ہو جاتا ہے، رفت میں لاجواب ہو جاتا ہے، شام کو جلتا ہے جو قبر حیدر پہ چراغ، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے۔ انیس و دبیر دونوں کا انداز منفرد تھا۔ مثلاً انیس ممبر پر بیٹھ کر جس انداز میں مرثیہ خوانی کرتے تھے، اپنے چہرے کے تاثرات، جسم کی جنبش اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے خیمے سے لے کر میدان کارزار تک کی تصویر کھینچ دیتے تھے، اور اس کا انہیں دعویٰ بھی تھا۔ کہتے ہیں، لہجہ سنو زبان فصاحت نواز کا، تارے نفس میں سوز ہے مطرب کے ساز کا۔ مرزا دبیر کا انداز اس سے بالکل جدا تھا۔ انہوں نے بھی 4 مصروں میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ بھائی میرا مقصد شہ کی ثنا خوانی ہے، نہ کہ چیخ و پکار۔ دبیر کہتے ہیں، ناحق کا نہ چیخنا چلانا ہے، بیکار نہ ہر بند پہ بتلانا ہے، ابن شہ مرداں کا سناخا ہوں میں، صد شکر کے پڑھنا میرا مردانہ ہے۔ بس اتنی ہی شاعرانہ چشمک ان دونوں باکمال مرثیہ نگاروں کے درمیان تھی۔ البتہ دونوں استاد شاعروں کے درمیان ادب و احترام کا رشتہ تھا، جس کا اظہار انیس کے انتقال پر دبیر کے ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ آسماں بے ماہ کامل، سدرا بے روح الامین، طور سینا بے کلیم اللہ، منبر بے انیس۔ حاضرین، دونوں ہی سلسلے آگے بڑھے۔ اگر انیس کی اگلی پشتوں نے مرثیہ نگاری کا پرچم بلند رکھا تو مرزا دبیر کے شاگردوں کی بھی کمی نہیں رہی۔ مرزا دبیر کی شاگردی میں کئی غیر مسلم شاعروں نے مرثیے کہے، جن میں بخشی الملک، راجہ الفت رائے الفت، ان کے بیٹے کنور دھنپت رائے محب اور رام پرشاد بشیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ خانوادہ انیس کے دیگر شعراء نے بھی اس میدان میں کمال حاصل کیا، جن کے ذکر کے بغیر یہ سفر ادھورا ہے۔ انیس کے پوتے دولہا صاحب عروج نے اس زمانے کے مشہور کتھک گرو بندہ دین مہاراج کی شاگردی میں بھاؤ سیکھے، اور اس کے استعمال سے انہوں نے مرثیہ خوانی کی تاثیر میں اضافہ کیا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشہور و معروف کتھک گرو برجو مہاراج بندہ دین مہاراج کے گھرانے سے ہیں۔ اب میدان جنگ میں حضرت عباس کے گھوڑے کی تعریف میں عروج کا لہجہ ملاحظہ ہو۔ جلوگر گھوڑے پہ ہے بازو سلطان امم، سر پہ ہے سایہ فگن فوج حسینی کا علم، رو پہ ڈالے ہوئے رہوار رواں ہے زیغم، بر میں ہے جست قبا
داب میں شمشیر ددم، سر بسر شوکت و نصرت بھی ہے، اقبال بھی ہے، پشت پر مہر نبوت کی طرح ڈھال بھی ہے۔ اردو مرثیہ نگاری کے ارتقاء میں شعراء نے اسلوب و بیان کے مختلف تجربے بھی کیے، مثلاً غیر منقوط یعنی بے نقط مرثیہ، جیسے انیس کا مرثیہ جب حضرت زینب کے پسر مر گئے دونوں، اور دبیر نے 200 بند کا بے نقط مرثیہ کہا، صلی اللہ وہ عاملے سمسام کا حصار، سمسام کا حصار امام امم کا وار، وار اس طرح کا وار کہ دو حصہ ہر سوار، دو حصہ ہر سوار میں صدر و راہوار، رہوار دو ادھر ہوا وہ دو ادھر ہوا، وہ دو ادھر ہوا ادھر اسلام ور ہوا۔ میر ضمیر اور میر خلیق کے زمانے سے شروع ہو کر اب مرثیے کا اجزائے ترکیبی یعنی اس کا سٹرکچر طے ہو چکا تھا۔ اس نظام کے 8 اہم حصے ہیں: چہرہ یا تمہید، سراپا، رخصت، آمد، رجز خوانی، جنگ، شہادت اور بین۔ مرثیے کا چہرہ یعنی شروعات کا خاص انداز ہے، مثلاً رن میں جب سرور عالم کی سواری آئی، یا جب سبط مصطفیٰ نے وطن سے سفر کیا، دشتے بلا بسانے کو ویران گھر کیا، رخ پہلے سوئے مرقد خیر البشر کیا، روزے کو دیکھ دیکھ کے چشموں کو تر کیا، کہتے تھے غم بڑھائے لیے جائے گا حسین، کاہے کو اس مزار پہ پھر آئے گا حسین، کاہے کو اس مزار پہ پھر آئے گا حسین۔ اصل موضوع پر آنے سے قبل تمہید باندھنے کے لیے مناظر فطرت کا بیان، بے ثباتی دنیا، سفر کے اور مراحل کے ذکر سے مرثیے کا آغاز ہوتا ہے۔ چلنا وہ بعد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم، وہ آب و تاب نہر، وہ موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اس کے بعد ہیرو کا سراپا بیان کیا جاتا، اس کی شان و شوکت، خد و خال، قد و قامت، غرض شخصیت کی تمام خوبیاں پیش کی جاتی۔ میر انیس نے حضرت عباس کا سراپا کچھ اس طرح لکھا، آئی نئے جبیں سے صفا آشکار ہے، ابرو سے ماہ رخ کی ضیا آشکار ہے، چشمے گہر فشاں سے حیا آشکار ہے، رخ سے جلال شیر خدا آشکار ہے، رستم بھی چڑھ سکے گا نہ منہ پر دلیر کے، چہرہ تو حور کا ہے پتیور ہے شیر کے۔ اس کے بعد رخصت کی منظر کشی کی جاتی، ہیرو یہاں اپنے عزیزوں اور اہل خانہ سے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہے، جو براہ راست جذباتی اور مکالماتی انداز میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آخری ملاقات کا یہ منظر بڑا درد بھرا ہوتا ہے۔ انیس کہتے ہیں،
بھائی کے اضطراب پہ زینب کا ہے یہ حال، ڈھلکی ہوئی ہے سر سے ردا اور کھلے ہیں بال، عباس سے یہ کہتی ہے رو کر بسد ملال، چھوڑو نا شہ کو اے اسد کبریا کے لال، کیا کہتے ہو سکینہ سے منہ موڑ موڑ کے، بھیا کدھر چلے میرے بھائی کو چھوڑ کے، بھیا کدھر چلے میرے بھائی کو چھوڑ کے۔ یہ حال دیکھ کر امام حسین مخاطب ہوتے ہیں، سب گھر کی بیویوں سے کہو میرے پاس آئیں، بانو کہاں ہے زوجہ عباس کو بلائیں، گودی میں تشنا کام سقینہ کو جلد لائیں، کوچ اب جہاں سے ہے ہمیں سب آ کے دیکھ جائیں، یہ نوجوان سنبھالے گا گھر جب مروں گا میں، عباس سے ہر ایک کی سفارش کروں گا میں۔ رخصتی کا لمحہ اور پنڈت بجنارائن چکبست کا ذکر نہ ہو۔ حاضرین، چکبست کے اسلوب پر میر انیس کا رنگ صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے شری رام چندر کے بنواس جانے سے پہلے اپنے والد راجہ دشرتھ سے ودائی اور ماں سے بنواس جانے کی اجازت لینے کی عکاسی کچھ اس طرح کی۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزلیں اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پوچھ کے دل سے کیا کلام، اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ پھر ہوتی ہے میدان جنگ میں ہیرو کی آمد، جسے اکثر شاعروں نے بڑے اہتمام سے نظم کیا ہے۔ ہیرو کی آمد سے مرثیے میں زور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وارد ہونے کا منظر میر انیس یوں بیان کرتے ہیں۔ کڑکی وہ کمانے وہ ہوا فوج میں کڑکا، تیغوں کی سفیدی تھی کہ تھا نور کا تڑکا، گہ بجھ گیا خورشید کا شعلہ کبھی بھڑکا، ہر دل کو ہلا دیتا تھا سر کٹنے کا دھڑکا، نعرے تھے کہ حیدر کے دلیروں سے وغا ہے، گھوڑے بھی بھڑکتے تھے کہ شیروں سے وغا ہے۔ رجس یعنی مخالف پر رعب، اپنا حسب نسب، اپنی بہادری، اپنے بزرگوں کے کارنامے اور جنگی مہارت کا اعلان کرنا، یہ مرثیے کا اگلا انگ ہوتا ہے۔ وہ نخل کہ جس نخل کی ہے اصل نبوت، وہ نخل کہ جس نخل کی ایک ذو ہے ولایت، وہ نخل کہ جس نخل کی شاخیں ہیں امامت، وہ نخل کہ جس نخل کے سائے میں ہے جنت، میوہ بھی اسی کا ہوں اسی کا گلے تر ہوں، شیان میرے برگ ہیں ان کا میں ثمر ہوں۔ اب میدان کارزار میں ہیرو دشمن کو للکارتا ہے، اسے جنگ کہا گیا ہے۔ جنگی معاملات کے بیان میں آواز کی گن کرچ اور الفاظ کا صوتی آہنگ دیکھیے۔ یہاں دبیر نے ہیرو کی تلوار کو کہیں ناگن بتایا ہے تو کہیں اژدہا۔ لو تیغ شرر بار نکلتی ہے خبردار، لو ضرب میری فوج پہ چلتی ہے خبردار، لو زہر یہ ناگن اب اگلتی ہے خبردار، لو تیغ علی رنگ بدلتی ہے خبردار،
بخشانا اثر میری کسی بات نے تم کو، سنبھلو سنبھلو کے لیا مرگ مفاجات نے تم کو۔ شہادت، شہادت مرثیے کا کلائمیکس ہوتی ہے۔ انیس کے اس مرثیے میں حضرت امام حسین کے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا بیان یوں کیا گیا ہے: جب غش میں گرا خاک پہ وہ بے کسو ناچار، آدھا نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار، اس زخمی کے بازو میں رسن باندھ کے یکبار، کوٹھے پہ جدا کرنے کو سر لے گئے کفار، 100 ٹکڑے محمد کا ہوا دل بھی جگر بھی، مارا گیا مسلم بھی ہوئے قتل پسر بھی۔ شہادت کے بعد جیسے پورا ماحول رنج و غم میں ڈوب گیا، اہل خانہ ماتم کرنے لگے۔ مرثیہ نگاروں نے جو اظہار غم بیان کیا ہے اس میں 100% ہندوستانیت نمایاں ہے۔ رسم و رواج ہوں یا رشتوں کی پاسداری، ایک ہندوستانی شاعر کا ہی تصور ہو سکتا ہے جو بین کے اس کلام سے ظاہر ہے: بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے آپ کی دختر جواب دو، سوکھی زباں سے بہرے پیمبر جواب دو، کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو، جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی۔ اور اس طرح صنف مرثیہ کے 8 انگ یا 8 سٹیجز مکمل ہوتے ہیں۔ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری نے مرثیے کو اردو شاعری کا کلاسک فارم مانا ہے۔ اس صنف نے مذہب اور وقت کی حدوں سے پرے نسل در نسل شعراء کو متاثر کیا ہے۔ انیس و دبیر کے علاوہ میر عشق، میر تعشق اور میر مونس پائے کے مرثیہ نگار مانے گئے ہیں۔ اس دور میں غیر مسلم شعراء نے بھی اپنے کلام کے ذریعے نہ صرف مرثیے کو آگے بڑھایا ہے بلکہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی بھی خوب آبیاری کی ہے۔ ڈاکٹر نتھونی لال وحشی مظفر پوری کہتے ہیں: ہندو اگرچہ وحشی بادہ پرست ہے، لیکن شراب حجت حیدر سے مست ہے، اللہ رے تشنگی میرے ذوق صفات کی، گنگا سے ہم کنار ہیں موجیں فرات کی۔ گیان چند جین کے مرثیے کی بیت بھی ملاحظہ ہو: اعجاز ہے یہ خون حسین شہید کا، اعجاز ہے یہ خون حسین شہید کا، رکھتا نہیں ہے نام کوئی اب یزید کا۔ 1893 میں آگرہ میں جنمے علامہ نجم آفندی۔ ان کے کلام میں صوفی سنتوں کے اپدیش بھی ہیں اور تلسی اور کبیر بانی کی گونج بھی ہے۔ بستی بستی جنگل جنگل آج تمہاری میت، ابھری شکتی پریم کی بھئی ہار کی جیت، ہندو مسلم راجا پرجا جن دیکھو گن گائے، من کو ہیرا پائے کے سبھی لیو اپنائے، او جگ کے سہارے کیا کہنا، ستجگ کے ستارے کیا کہنا۔ ان کی شاگردہ روپ کنور کماری آگرہ میں رہنے والی کشمیری پنڈت شاعرہ تھیں، ہماری گنگا جمنی تہذیب کی علامت تھیں۔ ان کے مرثیوں میں
میرا کی بھکتی اور تولائے علی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شہادت حضرت علی پر روپ کنور کا مرثیہ بادۂ عرفان قابل ذکر ہیں اور آج بھی بڑے احترام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ عروس نظم کی زینت ثنائے حیدر ہے، بیاں کا حسن لطافت ثنائے حیدر ہے، گلے ریاض فصاحت ثنائے حیدر ہے، خدا کی عین عبادت ثنائے حیدر ہے، جو حق شناس ہیں ان کو ثنا یہ بھاتی ہے، یہی ثنا تو بہشت بری دکھاتی ہے، یہی ثنا تو بہشت بری دکھاتی ہے۔